السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ ایک تند و تیز لہر سٹیمر سے ٹکرائی اور سمندر کا نمکین پانی پھوار کی صورت میں سنان کے چہرے پر پھیل گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر منہ پونچھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نم آلود عرشہ ویران پڑا تھا۔ تمام مسافر رات کی خنکی اور سمندر کے نم آلود ہواؤں سے بچاؤ کی خاطر سٹیمر کی نچلی منزل میں واقع قہوہ خانہ میں جا چکے تھے۔ ہوا اب قدرے تیز ہو چلی تھی اور اس کی خنکی برساتی میں سے جذب ہو کر اس کے چوڑے چکلے سینے کو یخ کر رہی تھی۔ سنان نے ایک اپنا مختصر سامان اٹھایا اور قہوہ خانے کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ قہوہ خانہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر لہروں کی شور کی بجائے انسانی آوازوں کا غوغا تھا۔ چند لوگ کافی یا شراب پینے میں مصروف تھے، مگر اکثریت کرسیوں پر ٹانگیں پھیلائے اونگنے اور سونے کے درمیانی مراحل میں تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بوڑھا انگریز سیاہ سوٹ اور باؤلر ہیٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اسے شاید فرش پر کوٹ بچھا کر لیٹے ہوئے ایک نوجوان جوڑے کی حرکات دیکھنے سے سکتہ طاری ہو گیا تھا، جو پیرس پہنچنے کا انتظار کیے بغیر وہیں فرانسیسی رومان پسندی کا پہلا سبق رٹنے میں ہمہ مصروف تھا۔ ایک جانب چند نوجوان انگریز موسیقار اپنے قدآور سازوں سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ وہ شاید جس شہرت کے متمنی تھے وہ انہیں لندن میں نہ مل سکی تھی، اور اب وہ پیرس کا رخ کر رہے تھے۔ پیرس، جہاں ہر فنکار کی قدر ہوتی ہے، وہ موسیقار ہو یا مصور۔ سنان نے ایک نظر اس بے ترتیب ہجوم پر ڈالی اور پھر میزوں، کرسیوں اور انسانی جسموں میں سے راستہ بناتا ہوا کاؤنٹر تک پہنچ گیا۔ ایک پیالی کافی، اس نے اپنی گیلی برساتی اتارتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ویٹر سے کہا، اور ہاں، اس نے جلدی سے ترمیم کی، کافی بلیک ہو، جیٹ بلیک، بغیر دودھ کے۔ ویٹر نے ساری لایا اور کچھ کہے بغیر مشین کے ہینڈل گھما کر کافی تیار کرنے لگا۔ کافی؟ کاؤنٹر کے ساتھ اونچی کرسی پر براجمان ایک پستہ قد اسکاٹ نے اپنی مخمور آنکھیں سنان پر گاڑ دیں۔ اس کے سامنے شراب کا ایک گلاس دھرا تھا۔ شراب پیو لڑکے۔ سنان نے اسکاٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، میں کافی میں چینی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر کافی، اسکاٹ نے بدک کر کہا۔ سنان خاموش رہا۔ اسکاٹ نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا، شراب پیو، کافی تو عورتوں کا مشروب ہے۔ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں پلا دیتا ہوں، اسکاٹ مصر ہو گیا۔ کہہ جو دیا کہ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے غصے سے کوٹ کا کالر چھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں پیتے تو بے حد کور ذوق ہو، میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سٹیمر پر ٹیکس فری ہے اور آدھی قیمت پر ملتی ہے۔ اسکاٹ نے لرزتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر رکھا شراب کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پی گیا۔ ویٹر نے، جو شاید اسی انتظار میں تھا، کافی مشین کا ہینڈل چھوڑ کر الماری میں سے بوتل نکالی اور گلاس پھر سے لبالب بھر دیا۔ بوتل الماری میں واپس رکھ کر وہ پھر سے کافی بنانے میں مشغول ہو گیا۔ میں تو ہر ہفتے فرانس کا چکر لگا آتا ہوں، اسکاٹ نے گھونٹ بھر کر جھومتے ہوئے کہا۔ آپ کی وہاں رشتہ داری ہے کیا؟ سنان نے یوں ہی پوچھ لیا۔ رشتہ داری؟ اسکاٹ نے ایک بے ہنگم سا کہکا لگایا۔ اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کی رشتہ داری صرف اسکاچ وسکی سے ہوتی ہے۔ زیادہ پی گیا ہے کمبخت، سنان نے اندازہ لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ دراصل رات کا سٹیمر صبح تک فرانس پہنچ جاتا ہے۔ میں وہاں سارا دن کسی قہوہ خانے میں بیٹھ کر بوردو اور کونی، ایک ضلعوں میں اگائے جانے والے انگوروں کی شراب سے حظ اٹھاتا ہوں، اور دوسری شب واپس انگلستان آ جاتا ہوں۔ سٹیمر کا 2 طرفہ کرایہ اسی کرسی پر بیٹھ کر سستی شراب پی کر ہی پورا کر لیتا ہوں۔ بہت خوب، سنان نے طنزیہ انداز میں داد دی، اور جناب نے سیدھی سادی پتلون کی بجائے یہ لڑکیوں کا لباس اسکرٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ لڑکیوں کا لباس؟ اسکاٹ نے اپنے 4 خانے والے رنگ دار اونی اسکرٹ کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ اسکرٹ لڑکیاں ہی تو پہنتی ہیں۔ اوہو، نہیں نہیں۔ اسکاٹ تو پھر ایک زوردار کہکا بلند کیا۔ یہ تو اسکاٹ لینڈ کے جرری مردوں کا روایتی لباس کلٹ ہے۔ ہمارا قومی ہیرو روب رائے بھی یہی پہنا کرتا تھا۔ یہ روب رائے اسکاٹ لینڈ کا تھا؟ 100% اسکاٹ، نام سے تو ہندو لگتا ہے۔
سنان نے بناوٹی حیرت سے کہا، تمہاری معلومات نہایت ناقص ہیں۔ اسکاٹ نے گلاس پھر خالی کر دیا اور اپنے کلٹ کو گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے کہا، ویسے یہ لباس ہے بڑے کام کی چیز، صرف تیز ہوا چلے تو مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اسے پہنتے ہی کیوں ہیں؟ میں تو صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ فرانسیسی عورتیں اسے بے حد پسند کرتی ہیں، فدا ہو جاتی ہیں بس۔ اسکاٹ نے اپنا بدبودار منہ سنان کے پاس لا کر بڑے رازدارانہ لہجے میں بتایا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، ویسے فرانسیسی عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ کافی سر۔ ویٹر نے سفید جھاگ سے بھرپور کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے کافی کے پیسے ادا کر دیے۔ پستہ قد اسکاٹ، جس کی ذی ہوشی کی عمر اب ختم ہونے کو تھی، اس قابل نہ تھا کہ اس کی رفاقت میں بقیہ سفر خوشگوار طریقے سے گزار سکے۔ چنانچہ سنان نے کافی کی پیالی کاؤنٹر سے اٹھائی اور پیچھے مڑا۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر اطمینان سے کافی پی سکے اور ہو سکے تو بقیہ سفر کے دوران تھوڑا اونگ بھی لے۔ قہوہ خانہ کی تمام میزیں پر تھیں، کیوں نہ واپس عرشے پر ہی چلا جائے؟ سنان نے سوچا، وہاں خنکی کے باوجود سکون تو ہوگا، اور برساتی دوبارہ پہن کر قہوہ خانے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سنان اوپر عرشے پر آیا تو وہاں اب بھی ویرانی کا راج تھا، البتہ طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی اور اسٹیمر پرسکون انداز میں فرانس کے ساحل کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسٹیمر کے گرد بنے ہوئے آئینی جنگلے کے اوپر بندھے ہوئے رسے پر دو بلب جھول رہے تھے، جن کی مدھم روشنی عرشے کے بھیگے ہوئے تختوں پر چمک رہی تھی۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ خالی آرام کرسیوں کی ایک قطار تھی۔ سنان وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگا کر منہ میں دبا لیا۔ اس نے بمشکل ایک دو کش لگائے ہوں گے کہ بظاہر پرسکون سمندر میں سے ایک تند موج اٹھی اور اسٹیمر کے ساتھ آ ٹکرائی۔ سمندر کا پانی اس کے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ سگریٹ بجھ گیا۔ سنان زیر لب بڑبڑایا اور پھر گیلے سگریٹ کو عرشے پر پھینک کر کافی پینے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ایک چسکی لگا کر رسوں سے جھولنے والے کمکموں سے پرے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہاں صرف لہروں کا شور اور مکمل تاریکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ عرشے پر اکیلا نہیں، بلکہ ساتھ والی کرسی پر ایک اور مسافر موسم کی سختیوں سے بے نیاز ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ایک بھاری سرخ کوٹ سے ڈھک رکھا تھا۔ ایک دم اسٹیمر کا گھگھیایا ہوا بھمپو زور سے بجا۔ اوہ کتنی سردی ہے! اوہو! یہ سریلی اور ٹھٹھرتی ہوئی آواز ساتھ والی کرسی پر پڑے سرخ کوٹ میں سے آئی تھی۔ سنان نے بوکھلا کر کافی کی پیالی عرشے پر رکھ دی۔ اوہو! سرخ کوٹ اب باقاعدہ ٹھٹھر رہا تھا۔ جواب تو دینا چاہیے، سنان نے سوچا۔ آپ کو کس بھلے مانس نے اس سردی میں عرشے پر سونے کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے اپنا منہ کوٹ کے اس بٹن کے پاس لے جا کر زور سے کہا جس کے آس پاس سریلی آواز کے کان ہو سکتے تھے۔ اوہ! کوٹ ایک دم اچھل پڑا۔ کالر کے سرے پر دو خوفزدہ آنکھیں جھانکنے لگیں۔ تم کون ہو؟ سرخ کوٹ نے یہ سوال ایسے ہی پوچھا تھا جیسے عامل معمول کے درمیان مکالموں میں تم کون پوچھا جاتا ہے۔ مسافر، سنان نے معمول کی بحر میں جواب دیا۔ مدھم روشنی میں وہ صرف اتنا دیکھ سکا کہ عامل لڑکی ہے اور بال لڑکوں کی طرز پر چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ہیں، خوبصورت بھی ہے۔ آنکھیں جو خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں، کافی بڑی بڑی تھیں۔ نیچے قہوہ خانے میں جگہ نہ تھی، اس لیے یہاں آ کر سو رہی۔ میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا، سرخ کوٹ نے آہستہ سے کہا۔ سنان اب اس انتظار میں تھا کہ سرخ کوٹ آنکھوں سے نیچے ڈھلکے اور وہ اس کے بقیہ خد و خال دیکھ سکے۔ آنکھیں اب آہستہ آہستہ نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں۔ اہم، سنان نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی برساتی دے سکتا ہوں۔ سرخ کوٹ پر پھیلا لیجئے، پھوار سے بچاؤ ہوگا۔ سرخ کوٹ نے صاف انکار کر دیا اور پھر اونگنے لگا۔ سنان کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی،
اس نے سوچا اگر یہ لڑکی سو گئی تو صبح تک یوں ہی گمسم ہو کر بیٹھا رہنا پڑے گا، گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ کیا آج واقعی بے حد سردی ہے؟ اس نے ایک بات کو طول دیتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں صرف مشغلے کے طور پر ٹھٹھر رہی ہوں، کوٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔ سنان نے منہ بنا لیا۔ عجیب لڑکی ہے، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ یورپ میں کالی آنکھیں، کالے بال اور مشرقی خد و خال لڑکیوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جن مشرقی لڑکوں کی شکل و صورت کے بارے میں ان کے والدین کو بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہوتی، وہ بھی یورپ میں جا کر لڑکیوں سے ہینڈسم سٹرینجر یعنی خوش شکل اجنبی کا خطاب پا جاتے ہیں۔ ادھر سنان تو ویسے ہی مشرقی وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا، بڑی بڑی کالی بھور آنکھیں، یکدم اداس اور پر بھر میں مسکرا دینے والی، ستواں ناک، چوڑا ماتھا اور متناسب جسم۔ اگرچہ یورپ میں سنان ان مردانہ صفات سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس سرخ کوٹ نے اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس لگائی تھی۔ بھلا سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور بڑے تحمل سے پوچھا، آپ انگریز ہیں؟ تم کو افریقی لگتی ہوں کیا؟ سرخ کوٹ نے اونگتے ہوئے پھر جھاڑ پلا دی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر جمائی لیتے ہوئے پوچھا، فرانس جا رہے ہو؟ چہرے پر بلا کا بھول پن تھا۔ اور نہیں تو کیا، یہ سٹیمر افریقہ جا رہا ہے۔ اب سنان کی باری تھی۔ ظاہر ہے اس سٹیمر پر سوار تمام مسافر فرانس ہی جا رہے ہیں۔ لڑکی نے قہر بھری نظروں سے سنان کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی اونگ کر کے اپنا کوٹ آنکھوں پر کھینچ کر خاموشی سے آرام کرسی پر لیٹ گئی۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے فرش پر رکھی کافی کی پیالی اٹھا کے منہ سے لگائی۔ کافی بالکل یخ ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گھونٹ نگلا اور پیالی دوبارہ فرش پر رکھ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھ والی کرسی پر لیٹا سرخ کوٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رویت نہایت غیر معقول اور انتہائی غیر دوستانہ تھا۔ زیادتی بہرحال اس کی اپنی تھی، بھلا مزے سے سوتی ہوئی خوبصورت لڑکی کے کان میں اس طرح تان لگا دینا کہاں کی شرافت ہے؟ معذرت کرنی چاہیے، سنان نے فیصلہ کیا۔ ہیلو، اس نے کوٹ کے کالر سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ کوٹ ساکن پڑا رہا۔ میں نے کہا ہیلو، سنان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ او کیا مصیبت ہے، سونے بھی دو گے یا نہیں؟ کوٹ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نہایت برہم نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل آپ سے، میرا مطلب ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈرا دیا۔ سنان کے لہجے میں معذرت تھی، ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ لڑکی نے دونوں مٹھیاں بھیج کر ننھے بچوں کی مانند اپنی آنکھیں ملیں۔ آپ فرانس جا رہی ہیں؟ سنان کے منہ سے بے اختیار وہی جملہ نکل گیا جس پر اس سے قبل ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو کیا، یہ سٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ ظاہر ہے سٹیمر پر تمام مسافر۔ اس نے انگلیاں نچا کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور خود مسکرانے لگی۔ اس وقت سنان کا جی چاہا کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی سرخ کوٹ ہوتا تاکہ وہ جواباً ایک لمبی اونگ کر کے اپنے اوپر اوڑھ کر وہیں کرسی پر لمبا پڑ جاتا۔ میں صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ سنان اپنی خفت مٹانے کی خاطر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندر سے اب بھی ہلکی ہلکی پھوار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس لیے سگریٹ نہ چل سکا۔ اور کچھ لڑکی نے کوٹ کا کالر آنکھوں سے سرکا کر نیچے کر لیا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی۔ کچھ نہیں، سنان نے جلا کر سگریٹ پھینک دیا۔ اب آپ سو سکتی ہیں، میں ہرگز مخل نہیں ہوں گا۔